اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ توبہ کرتے ہیں، جو رات میں ٹھہر کر عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بنی کلب کے بکریوں کے بال جتنے تھے اتنے گناہگاروں کی اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ پھر حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات جو لوگ اللہ سے توبہ کر کر اپنے گناہوں کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو وہ رب مانتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، تو اللہ ان کے توبہ کو قبول نہیں کرتا تا وقت کہ وہ توبہ کر لے اس شرک سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شرابی جو ہے، جو توبہ نہیں کرتے آج کی رات، اور بزرگوں، اگر آج ہم میں اور آپ میں ایسے کوئی لوگ ہیں تو ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہیا کر رہا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں نہیں پاتی، وہ ان کو دیکھنے نکلتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ کیا تم کو اس بات کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول تم سے ناانصافی کرے گا؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کسی اور امت کی ماں کے گھر پر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں آسمان پر تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات ہے، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے امت کے تمام گناہگاروں کی بخشش کرے گا، اور اتنے لوگوں کی بخشش کرے گا جتنے بنی کلب کے بکریوں کے جو بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ ان کے گناہگاروں کی بخشش کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے فرمایا کہ ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف بیان فرما رہے بخاری میں حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک 3 لوگ سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں بارش ہوئی، بارش سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے غار میں جا کر بیٹھ گئے تو اچانک ایک بہت بڑا پتھر آیا جس نے اس غار کے راستے کو بند کر دیا۔ یہ تینوں لوگ پریشان ہو گئے اور فکر میں تھے کہ ہم کیسے نکلیں گے یہاں سے۔ حدیث شریف میں آیا کہ سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس کی آواز تو
सब लोगों ने फैसला किया कि हम अपनी नेकियों का जिक्र अल्लाह से करेंगे। तो एक शख्स खड़ा हुआ, दुआ किया कि अल्लाह तू जानता है कि मैं दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने घर को वापस जब आता हूं, मैं उस वक्त तक अपनी औलाद को खाना नहीं खिलाता जब तक कि मैं अपने माँ बाप को खाना नहीं खिला देता हूं। और एक रात मेरे आने से पहले या अल्लाह मेरे माँ बाप सो गए, मैं उनके बिस्तर के पास रात भर खड़ा रहा खाना लेकर। मेरी औलाद मेरे पैरों में फिर रही थी, भूख लग रही थी, मैं रात भर खड़ा रहा। जब सुबह हुई मैंने अपनी औलाद को खाना नहीं खिलाया। जब मेरे माँ और बाप ने मुझे देखा कि मैं रात भर खड़ा रहा उनका खाना लेकर, तो मेरे माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने मेरे लिए दुआ की, अल्लाह ये मेरी नेकी है तो उसको कबूल कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो गार के ऊपर पहाड़ था, पत्थर था, वो थोड़ा हट गया। फिर दूसरे ने कहा, या अल्लाह तू जानता है कि मैं अपनी चचा की बेटी पर मेरी नीयत खराब हो गई थी, मैं उसको हासिल करना चाहता था। तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि इतने 100 दिनार तुम लेकर आओ। मैं वो पैसे लेकर आया। जब उसके करीब गया तो उस लड़की ने चीख मार कर कहा कि क्या तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है कि तू ये गुनाह करने जा रहा है? क्या तू अल्लाह से डरता नहीं है? अल्लाह मेरे दिल में उस वक्त तेरा खौफ पैदा हुआ, तेरा डर पैदा हुआ और मैं उस गुनाह से दूर हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर थोड़ा पत्थर हट गया। फिर तीसरा शख्स जो था उसने कहा, या अल्लाह तू जानता है कि मेरे पास लोग मजदूरी करते थे। एक मेरा मजदूर अपनी मजदूरी लेते वक्त मुझसे नाराज होकर चला गया, मजदूरी नहीं लिया। मैंने उसकी मजदूरी के पैसों से तिजारत की, मुनाफा कमाया और कई गाय भैंस खरीद लिए। वो कई अरसे के बाद वापिस आया और उसने मुझसे कहा कि मेरी मजदूरी वापस दो। तो मैंने उससे कहा कि देख, ये जो भैंस और बकरियां हैं ये तेरे हैं, तू उसको लेकर चला जा। वो शख्स मजदूर कहने लगा कि मजाक कर रहा है, इतने मेरे हैं। तो शख्स ने कहा, हाँ तेरी जो मजदूरी थी मैंने इससे तिजारत की, ये सब तेरे, लेकर जा। और अल्लाह तू जानता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो पहाड़ जो पत्थर सामने था ऐसा हट गया कि लोग उस गार में से निकलकर बाहर जा सके। तो मालूम हुआ कि इंसान की नेकियां जो होती हैं वो उसके बुरे वक्त में उसकी मदद फरमाती है। फिर एक और वाकया मेरे जहन में आता है, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर और मुर्शिद बाबा फरीद गंज शकर ये वाकया लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि एक नेक आदमी था, जिंदगी का आखिरी लम्हा थे। उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, मैं जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं मेरे, मैं तुझसे चंद बातों का वादा लेना चाहता हूं। माँ ने कहा, बोल बेटे क्या चाहता है? तो बेटे ने अर्ज किया, अम्मा जान, जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरी लाश के गले में रस्सी डालकर उसको महल्ले में लेकर फिरना और कहना कि अल्लाह का गुनाहगार बंदा था, और रात में मेरी तदफीन करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे देखे गुनाहगार को कि मेरी तदफीन हो रही है। और तीसरा उस बेटे ने अपनी माँ से कहा कि लोग जब मेरी दफना कर चले जाएंगे मेरी खबर इसके पास से, तो मेरी माँ तो मेरे खबर पर आना और अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि कोई आने वालों की दुआ कबूल हुई नहीं हुई, मुझे यकीन है कि मेरी माँ की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करेगा। वो अब कलमा पढ़ता है, उसकी रूह परवाज कर जाती है। और बेटे की वसीयत के मुताबिक जब माँ रस्सी लेकर आती है
تو بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں کہ اس گھر کے ہر در اور دیوار سے آواز آئی، خبردار خبردار، یہ ہمارا دوست ہے، اس سے اس طرح کا حال نہیں کرنا، یہ اللہ کے خوف میں مرا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جو اللہ کا خوف کرتا، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں، جو اللہ سے خوف کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، دنیا اس سے ڈرے گی۔ اور پھر ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سب لوگ باہر نکلے نماز پڑھنے کے لیے، نماز استسقاء کہتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کا شخص ہے، کمزور ہے، نحیف ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کہتا، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو بارش نازل نہیں کر رہا، اللہ تو معاف کر دے مجھے، یہ تیرے بندوں کو تو میری وجہ سے کیوں سزا دیتا ہے، اللہ معاف کر دے۔ ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اور جب ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ بادل آ گئے، بارش ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، وہ اس کے مالک کے پاس گئے اور کہے کہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا کون سا غلام چاہیے آپ کو، آپ میرے گھر پر آئے۔ اس نے سب غلاموں کو پیش کیا، بولے یہ نہیں یہ نہیں۔ جب یہ شخص آیا تو بولے یہ تو کمزور ہے، نحیف ہے، بولے نہیں مجھے اس کو دے دے۔ وہ اس کو لے لیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آخر آپ مجھے کیوں چنے؟ حضرت عبداللہ مبارک نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں دیکھ لیا ہوں تیرا اور میرے رب کا رشتہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 1-2 منٹ مجھے دیجئے، وقفہ دیجئے، میں ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ وہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ یہ راز فاش ہو گیا، اللہ یہ راز فاش ہو گیا، اللہ یہ راز فاش ہو گیا، تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ تو اس شخص کی روح نکل جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے یہ رات ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ہم اس رات میں اللہ سے اپنی گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے اس کی مغفرت کو طلب کریں، آج اللہ کی رحمت کا شامیانہ ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ ہم ہر رات ہر دن اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم اللہ کو تلاش کر دے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے میری رضا طلب کرنے والا، میں اس کو رزق دوں گا، میں اس کو اپنی رضا دوں گا۔ اور آج ہی کی رات حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے دیکھے۔ پھر اور رات ہوئی، جبریل امی پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ آج کی رات اللہ اپنے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور ہر ایک جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ جو رکوع کرے گا آج کی رات اس کو خوشخبری ہو، جو سجدہ کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہو، جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہو، جو اللہ سے سوال کرے گا اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا، جو اللہ کی رضا طلب کرے گا اللہ اس کو اپنی رضا دے گا۔ تو یہ آج کی رات کے سلسلے میں حدیث شریف میں آیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور پھر اس یہ ماہ مبارک شعبان کا درۃ الناصحین میں لکھا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے دلوں کو اور اپنی نیتوں کو صاف اور پاک کر لو۔ تو درۃ الناصحین میں لکھا گیا کہ رجب کا جب مہینہ آتا ہے تو اپنے جسم کو صاف کرو، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے اپنے دل اور نیتوں کو صاف کرو،
اور جب رمضان آتا ہے تو تبھی تم کو یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے تمہاری روح کو اس سے فائدہ ملتا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے شروعات میں کہا تھا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، آج کی رات اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے. اور ماں باپ کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 اٹھا کر پڑھ لو آپ. اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھو. پھر اسی آیات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں زندہ ہیں، ضعیف ہیں، تو ان کو اف تک مت کہو، اف تک مت کہو. پھر اسی بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کا فرما رہا ہے کہ اگر وہ ضعیف ہیں تو تم میرے سے دعا کرو کہ یا اللہ تم ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن پر، میرے بچپن نے مجھ پر رحم فرمایا تھا. پھر قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت، میرا شکر ادا کرو. اللہ فرما رہا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، اور تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زہابی رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے کتاب الکبائر میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ اس میں دو چیز کا ذکر ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کرے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اگر کوئی اللہ کی فرما برداری کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرے گا تو اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ، تو اگر کوئی نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. ویسے ہی حضرت ابن عباس لکھ رہے ہیں کہ اللہ سورہ لقمان میں فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اگر ماں باپ کا نہیں کرو گے تو قبول نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بننا ہے. کوئی اگر یہ سمجھے گا کہ میں اپنے ماں باپ کا نافرمان بن کر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، نہیں ہوگا میرے بھائی. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اس وقت راضی ہوتا جب تمہارے ماں باپ راضی، اللہ اس وقت ناراض ہوتا جب تمہارے ماں باپ ناراض. اگر کوئی ہم میں سے ایسا ہے بدقسمت کہ اپنے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہے تو دوڑو، ان ماں باپ کو راضی کرو. اگر کوئی ایسا ہے جو زنا کرتا ہے، اگر کوئی ہم میں ایسا ہے جو زنا کرتا ہے تو اللہ قرآن میں فرما رہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. بلکہ امام زہابی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں حدیث شریف کہ شیطان جو اپنے پورے چیلوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ جاؤ دنیا میں اور فتنہ برپا کرو. تو شیطان کے چیلے جاتے ہیں اور جا کر ایک آ کر کہتا ہے شیطان سے کہ میں نے آج ایک شوہر کو کی بیوی سے طلاق دلا دیا. تو شیطان بولتا کوئی بات نہیں، وہ پھر شادی کر لے گا. پھر ایک جا کر شیطان کا ایک چیلا کہتا ہے کہ بس میں نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا قتل کروا دیا. بولتا نہیں یہ بڑا کام نہیں ہے. پھر ایک جا کے کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کو زنا کرایا. تو بولتا کہ ہاں بہت اچھا کام کہہ لے، میں تیرے سر پہ تاج رکھتا ہوں. تو زنا سے بچو آپ. اللہ قرآن میں فرما رہا زنا کے قریب مت جاؤ. جب جہنم میں اگر کوئی بغیر توبہ کرے مر جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سزا دینے پہ آئے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جہنم کے لوگ بولیں گے جہنم میں، جس کو نہیں معلوم کتنے ہزاروں لاکھوں سال اللہ نے اس جہنم کی آگ کو جلایا، اس آگ میں جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم کو بڑی بدبو آ رہی. یہ کون سی بدبو ہے؟ تو داروغہ جہنم بولے گا اس میں زانی ہے، اس کے زنا کی وجہ سے بدبو آ رہی. تو میرے عزیز دوستو، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، زنا کے قریب مت جاؤ. اور یہ تمہاری محبت ہے؟ ارے یہ عجیب و غریب ماحول ہے. موٹر سائیکل پر اگر تم کسی ایک بچی کو دیکھ لیے،
कैसा बैठी उन्हें, उसका वीडियो निकालते और फिर उसको, लड़की को मारते, डराते, गाली गलौज करते और उसको पूरा जलील बदनाम करते वीडियो बनाकर कि तू कैसा गई उस गैर कौम के बच्चे के साथ। मेरे भाई, ये तरीका नहीं है। तुमको कानूनन सबसे पहले कोई इजाजत नहीं है किसी को रोकने की, और दूसरा ये सबसे गलत तरीका है। तुम उसको जलील और रुसवा कर रहे हो, उस बच्ची के दिल में तुम और जिद पैदा कर रहे हो। बेहतर तरीका यह है कि तुम समझाओ, बगैर कैमरा के उसके घर जाओ, उसके माँ बाप से बात करो, पूछो क्या वजह है। मगर अगर कोई मर्द लेकर गया तो तुम में हिम्मत नहीं है रोकने की, तुम में कोई हिम्मत नहीं, क्योंकि तुम्हारी मर्दानगी को ललकार रही है बच्ची, हो दूसरा मर्दानगी की ललकार रही नहीं है। तुम खामोश बैठते, भाई यार देखो लेके गया। मेरे भाई, गुनाह चाहे मर्द करो औरत करो, गुनाह है। याद रखो, ये औरतों को इस तरह तो जो आप और हम जो नौजवान ये समझ रहे हैं, वीडियो निकाल कर बच्ची को डराएंगे, किसी को मारेंगे, ये आप गलत काम कर रहे हैं। आप गलत काम कर रहे हैं। पहले अपने घरों में माहौल को अच्छा करो, और याद रखो, जहन्नम में वो लोग भी जाएंगे जो अपने घर में गुनाह देखकर खामोश बैठ जाते हैं, जो घर में अपने गुनाह देखकर गूंगे, कुछ नहीं बोलते। तो जिना के करीब भी मत जाओ नौजवानों। जो शराब पीते हैं आज की रात, वो दूर हैं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जो लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, फाल निकालते हैं, उसकी वजह से वो नमाजों से दूर हो जाते हैं और आपस में झगड़ते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब पूरी बुराइयों की जड़ है, उम्मुल खबाइस कहा। और जो लोग बगैर तौबा करे शराबी मर्द आए तो हशर के मैदान में उसका चेहरा काला होगा, उसकी जबान उसके सीने तक लटकती होगी और उसके जिस्म से बदबू आएगी शराब की। लोग बोलेंगे शराबी जा रहा है। जो लोग जिना करते हैं, उनके दुनिया में अगर वो तौबा नहीं करते तो उनके जिना के गुनाह की वजह से उनके चेहरों से नूर निकाल दिया जाएगा, उनका रिस्क कम कर दिया जाएगा। मेरे भाई, इस बात को समझिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाक़या लिख रहे हैं इमाम हसन बसरी का, रहमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि हसन बसरी तमाम जितने दुनिया में अब तक औलिया अल्लाह गुजरे उनके सुल्तान हैं। हसन बसरी किसी एक शख्स के बाजू बैठे, आखिरी लम्हा थे, उससे कह रहे हसन बसरी कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। और वो क्या कह रहा, मैं ये कलमा नहीं पढ़ता, मैं ये कलमा नहीं पढ़ता, नाउज़ुबिल्लाह। उसकी रूह परवास कर जाती है, हसन बसरी की आंख में आंसू आ जाते हैं। रात में ख्वाब में हसन बसरी उस शख्स से पूछते, तो क्यों कलमा नहीं पढ़ा, मैं तुझसे कह रहा था कलमा पढ़। तो वो कहता है कि हसन बसरी, मैं जिंदगी भर शराब पीता था, उस शराब की वजह से मेरे जिंदगी के आखिरी वक्त में मुझे कलमा नसीब नहीं हुआ। तो मेरे अजीज दोस्तों, शराब, ड्रग्स, ये गांजा, ये जो बैठ कर नौजवान मारते हैं कोनों में, अंधेरों में, अरे क्या जिंदगी गुजार रहे हो? क्या तुम दुनिया में इसलिए आए हो कि शराब और नशा करोगे? क्या तुम इन जालिमों से मुकाबला करोगे? क्या तुम इन फिरका परस्त ताकतों के बढ़ते हुए खत्मों को रोकोगे? क्या तुम मस्जिदों को आबाद रखोगे? क्या तुम अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखोगे? क्या तुम अपनी बीवियों से इंसाफ करोगे? क्या तुम अपनी बहनों को और भाइयों का हक दोगे? मेरे भाई, आज की रात अगर तौबा नहीं करेंगे शराबी, वो भी महरूम हो जाएंगे। हदीस शरीफ में आया कि जो जादूगर है, जादूगर उनसे दूर रहो। हर आदमी नहीं पहुंचा, कहे का पहुंचा हुआ है उन्हें। काफिर हैं वो लोग, मुसलमान नहीं है जो जादू करते। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, पूछो आप आलिम दीन से। बल्कि फारूक आजम अपने खिलाफत में खत लिखे, अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो इनकी गर्दन मार दी जाएगी। जादूगर बड़े फुला हैं, पहुंचे हुए हैं। क्या पहुंचे हुए? ये शैतान का इल्म है।
جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں شیطان کا علم ہے، یاد رکھو اللہ کافی ہمارے لیے، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اللہ کے نیک بندے ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ یہ جادوگر کون ہے؟ ان کے پاس لائن لگی ہوئی ہے، میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے تو بتائیے کیا ہے یہ؟ نہیں، ان کے پاس چلے گئے تو ایسا ہوتا۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ کئی سال پہلے 2011-12 میں اکبر الدین اویسی پر گولیاں چلی تھی، چاقواں مارے تھے ان کو۔ میں دارالسلام میں بیٹھا تھا، اکبر وینٹیلیٹر پر تھے۔ اب ظاہر دارالسلام کو جانے کا موقع ملا تو میرے پاس ایک دو لوگ آ کے بولے صاحب ایک بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ سے ملنا چاہ رہے۔ ملا کون ہے بھائی؟ اب دیکھو ان لوگوں کا دماغ دیکھو آپ، نفسیاتی طور پہ کیسا حاوی ہونا۔ اب ایک آدمی پریشان ہے، بھائی زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے، ذرا مل لو صاحب۔ بولا بھائی ملنے کا کیا ہے؟ بولا نہیں صاحب یعنی اندر ملنا چاہ رہے آپ سے۔ بولا اندر کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ باہر بیٹھتا ہوں دارالسلام ملو۔ میں نے اندر ملنا چاہ رہے۔ اب ٹھیک ہے، ملا چاہے ہو سکتا بھائی کچھ بات بولنا چاہ رہے ہوں گے، میں اخلاقاً اندر بٹھا لیا ان کو۔ اب انہوں شروع ہو گئے میرے سامنے بیٹھ کے، آپ کو میں ایک تعویذ دیتا ہوں، آپ بن لو، آپ پہ گولی چلائے تو بھی گولی نہیں لگتی آپ کو۔ اب میں اس وقت ظاہر ہے ذہنی طور سے بہت غصے میں تھا میں، تو ہمارے ساتھ ایک صاحب رہتے تھے، ان کے پاس ایک لائسنس ویپن تھا، ملا نکال کے اس کو اب بھی تم گولی مارو۔ اب وہ بیچارے منجلس کا روکو، بولے ایسا کیا تھا؟ ملا نکالو تو صحیح خالی تم۔ ہم نکالے ان ایک کال تھے کہ وہ حضرت جو ایسا 5 فیٹ اوپر کودے، اللہ کے لیے میرے کو معاف کر دو، تمہارے پیروں پیر پڑتا ہوں۔ بلا کیسا بولے یہ؟ تم کیسا بولے تم یہ بات؟ نہیں مقصد بابا ایسا نہیں ہے، میں آپ کی محبت، میری محبت میں، میری محبت میں تم میرے کو بولے بن لیے تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ دیکھو ابھی نہیں مارتا تمہارے کو، اب ایک گولی تمہارے ہاتھ میں نا وہ نہیں لگنا تمہارے کو۔ اب بولے نہیں، اب اتنے چیخا مارے، اتنے چیخا مارے کہ لوگ کمرے کے پاس جمع کے بولے کیا ہو رہا ہے؟ میں اٹھو یہاں سے، نظر نہیں آنا یہاں پہ۔ یہ سب اللہ فیصلے کرنے والا، اللہ بچائیں گا اکبر کو۔ اگر اللہ کا حیات لکھا تو 50 گولیاں بھی انسان کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے اکبر کو اللہ نے نئی حیات دی۔ مگر یہ لوگ آ گئے، یہ بن لو۔ کوئی آ کے بولا نے دارالسلام میں املی کا جھاڑ تھا، آپ کٹا دیا، اس وجہ سے ہو گیا۔ کیا ہے یہ؟ املی کے جھاڑ کاٹے تو اجنات آ گئے۔ مطلب تمہارے پاس کیا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ پھر میں سب کو تکلیف دے رہا ہوں، میرے پاس آنا نا۔ تو میرے بھائی اللہ پہ ایمان رکھ، ہمارا اللہ ہمارا رب ہے۔ تو یہ شرک ہے، یہ ان جادوگروں کے پاس مت جائیے آپ۔ مجھے یقین ہے کہ میری تقریر سننے کے بعد وہ اپنے چیلوں کو بولیں گے اب ہم اس پہ کچھ کریں گے، تم کرو، میں حزب البحر پڑھتا ہوں، ایتل کرسی پڑھتا ہوں تمہارے پہ پلٹا کے۔ یہ تماشا بنا کے رکھ دیے سب لوگ۔ اور پھر قتل بھی گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھو۔ ہر تھوڑے دن میں ہم دیکھتے ہیں انہوں قتل کرے۔ ارے یہ کون گروپ ہے؟ الیکشن آیا تو اس سے ملو صاحب، اس کے نے 25 بچے، ملا کیا قابلیت ہے بھائی، میں ملنے تیار ہوں۔ انہوں وہاں پہ اٹیک کرے، انہوں وہاں پہ کسی کو مارے۔ ارے ظالموں، تم قرآن میں نہیں پڑھے اللہ کیا بول رہا ہے کہ جو ناحق انسان کا قتل کرتے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ ان پر لعنت کرے گا، ان پر غضب اپنا نازل کرے گا، اور قیامت میں سب سے پہلا حساب ہوگا تو قاتل کا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہادری کی نشانیاں ہیں کہ قتل کریں گے، گینگ مینٹین کریں گے۔ کئی کی گینگ، تیری گینگ، جب اللہ کا عذاب تجھ پہ نازل ہوگا تو ختم ہو جائیں گے پورے کے پورے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رشتے منقطع جو کرتے ہیں وہ آج کی رات دور رہیں گے اللہ سے۔ اپنے رشتے منقطع مت کرو، قرآن کی آیات ہے، رشتوں کو برقرار رکھو۔ یہ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں واقعہ لکھ رہے ہیں کہ ایک دوست تھا جو حج پہ گیا تو اس نے کچھ پیسے اپنے دوست کے پاس رکھا دیے۔
اور کہا کہ میں حج کر کے واپس آؤں گا، مجھے پیسے دے دینا۔ حج کر کے واپس آیا، معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو مکے کے نیک لوگوں کے پاس گیا، اہل اللہ جو بولتے ہیں، ولی اللہ کے پاس گیا۔ یہ لوگوں کے پاس جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ ان کو شریعت معلوم۔ جس کو شریعت معلوم یہ سب کامہ نہیں کرتا۔ یاد رکھو، شریعت راستہ ہے، طریقت منزل ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے اچھا کہا تھا کہ شریعت پر چلنے سے طریقت کی منزل حاصل ہوتی ہے، اور اگر کوئی اللہ کے ولی کی کہ نیک بندے کی صحبت حاصل ہو گئی تو جو مثال دیے، اگر کوئی چونٹی چلتی ہے تو بہت لمبا ٹائم لگتا، مگر اگر وہی چونٹی کسی پرندے کے پیر پر بیٹھ گئی تو جلدی منزل پہ پہنچ جاتی۔ ان کے پاس گیا وہ، اس نے کہا کہ تم زمزم کے کنویں کے پاس جا کر اپنے دوست کا نام پکارو، اگر آواز آئے گی اس کی تو سمجھنا کہ وہ نیک ہے، اگر نہیں تو یمن کو جاؤ، برہوت کے پاس کنویں ہیں جہاں پر جہنمیوں کے روحیں جمع کی جاتی ہیں، وہاں جا کر پکارو۔ زمزم کے کنویں پہ گئے، آواز نہیں آئی۔ یمن گئے، بارہوت مقام پر کنویں میں جا کے آواز لگائی، اس کی آواز آئی، دوست کی بولے تو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو نیک کام کرتا، تو یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہارا پیسہ میرے گھر کے کسی محفوظ مقام پر ہے، اور دوسرا یہ وجہ ہے میری یہاں پر رہنے کی، میری ایک بہن تھی، میں غریبی کی وجہ سے اس سے تعلقات منقطع کر دیا، اس کی غریبی کی وجہ سے، اور اس کا حق نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں۔ تو میرے بھائی نوجوانوں، اپنے باپ یا اپنی ماں کے مرنے کے بعد جو اللہ نے طریقہ بتایا اس کے مطابق اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو حصہ دو۔ یاد رکھو یہ دنیا چند دن کی ہے، تم اگر سمجھ رہے ہو کسی کا حق مار کر تم بیٹھ جاؤ گے تو ٹھیک ہے، تم عیاشی کر لو، مگر اللہ تو تم کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اللہ تو تم کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی رات رحمت اور مغفرت والی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف ہے کہ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر نکلے، اور راستے میں حضرت ابو ہریرہ جا رہے تھے، ایک عورت ملی اور بولی ابو ہریرہ مجھ سے گناہ ہوا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ انہوں نے پوچھا تجھ سے کیا گناہ ہوا؟ اس نے کہا مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا کہ اس گناہ کی وجہ سے ایک اولاد پیدا ہوئی، میں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ تو ہلاک ہوئی، تو نے اس بچے کو ہلاک کیا، تیری کوئی توبہ نہیں۔ پھر بعد میں حضرت ابو ہریرہ کو خیال آتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا یہ بات بول کر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہا یہ واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابو ہریرہ تو ہلاک ہوا، اس عورت کو بھی ہلاک کر دیا۔ کیا تو نے سورہ فرقان کی آیات کو نہیں پڑھا جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو گناہ کرتے، ایمان لاتے، اچھے کام کرتے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب یہ قرآن کی آیات کو سنتے یاد کرتے ہیں، وہ مدینے کی گلیوں میں دوڑتے ہیں دیوانوں کی طرح، بچے سمجھتے کہ حضرت ابو ہریرہ دیوانے ہو گئے۔ اس عورت کو ملتی ہے، بولتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم توبہ کیے؟ اس نے کہا ہاں میں نے توبہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، تو عورت اپنے توبہ کر دی اور اپنے توبہ کی خوشی میں کہی تھی کہ میں یہ باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہوں، دیتی نہیں بلکہ کہتی میں اس باغ کو غریبوں میں صدقہ کرتی ہوں۔ تو میرے بھائی اپنے ماں باپ کو راضی کرو، یاد رکھو چند دن ہے دنیا کے، ایک بار ماں چلے گئی، باپ چلے گیا تو سب چیز مل سکتی دنیا میں، باپ نہیں مل سکتا، یاد رکھو۔ مرحوم قائد سالار ملت کو 2008 میں رمضان کے مبارک مہینے میں، بلکہ رمضان کی 29ویں شب کو اللہ نے سالار کو اپنے اس دنیا سے بلا لیا۔ میں آج تک اپنی باپ کی تکلیف کمی کو محسوس کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں۔ میں جب کبھی کسی ایک ضعیف بزرگ کو اپنی اولاد کے ساتھ جاتے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے خدمت کرو میرے بھائی، ماں کو
راضی کر لو، ماں کو راضی کر لو. یاد رکھو یہ ماں کی خدمت کرنا، ان پر رحم کرنا ہم کو دنیا میں اور آخرت میں کام میں آنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ ایک خصی ہوگا تمہارا جنت میں رفیق. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، یا اللہ مجھے ملا دے اس سے. تو بتایا گیا کہ فلاں مقام پر یہ خصی رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، دیکھے، ملاقات کیے. وہ تعجب کر رہے تھے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. دن بھر گزارے اس کے ساتھ. پھر وہ ان کو گھر لے کر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر گئے، گھر میں آپ کو بٹھا دیا. بہت دیر کے بعد واپس آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں ایک مہمان ہوں، تم اتنی دیر مجھے اکیلے بٹھا کر اتنی دیر کے بعد آئے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. وہ کہتا ہے کہ دیکھیے میرے گھر میں ایک ضعیف ماں ہے، میں جب کبھی بھی دن بھر محنت مزدوری کر کے گھر کو واپس آتا ہوں تو پہلے کھانا پکا کر اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، اس کے بعد میں اپنا کام کرتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ میری ماں ہمیشہ میرے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ میرا بیٹا جو میری خدمت کر رہا ہے اس کے عوض میں اللہ تو اس کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنا، اور مجھے اس وقت تک موت مت دے اللہ جب تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں کہ تیری ماں سے ملا مجھے. وہ جا کر اس نیک بخت خاتون سے کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ نے تیری دعا قبول کی، تیرا بیٹا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وہ عورت پکار کر کہتی اللہ تو نے میری دعا کو قبول کیا، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھے دکھا دیا. اور اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی. تو میرے بھائی یہ بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ آج کی رات اللہ کی رحمت جوش میں ہے. پورے فیصلے آج کی رات ہونے والے ہیں. کون زندہ رہے گا، کون اس دنیا سے چلا جائے گا. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج کی رات لوگ صحت مند ہیں مگر بیماری ان کا مقدر بننے والی ہے. لوگ نئے کپڑے تیار کیے ہیں مگر ان کا کفن تیار ہے. لوگ نیا گھر بنا چکے ہیں مگر خبر ان کی تیار ہے. لوگ بے روزگار ہیں، ان کو روزگار اللہ لکھنے والا ہے. لوگ قید میں اللہ ان کو آزاد کرنے والا ہے. یہ فیصلے والی رات ہے، یاد رکھو. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس رات میں اپنے رب کو منا لیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کو ہم منا لیں اور اللہ ہمارے آپ کے سب کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ جو شرابی ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اللہ ان سب کو ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کے سامنے ہم سر بسجود ہو جائیں. کیونکہ اللہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق آ کر کہہ رہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے رزق طلب کرنا چاہے تو مجھ سے مانگو، میری رضا طلب کرنا چاہے تو طلب کرو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کی رحمت کا شامیانہ ہے. اور جب اللہ نے شیطان کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے تو قیامت تک موقع دے دے، میں تیری مخلوق کو بھٹکاتے رہوں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے میری شان کی، میری مخلوق جب تک دنیا میں زندہ رہے گی توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. اس لیے علماء کرام نے کیا کہا کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو موت کیسے فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں. بعض فرشتے روح انسان کی جب نکالتے ہیں تو پیروں سے نکالتے ہیں، پیروں سے ہوتے، گھٹنوں سے، پیٹ سے، سینے سے اور آنکھ سے روح نکل جاتی ہے. تو علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ اس میں حکمت یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے دیکھ تیرے پیر سے روح نکل رہی ہے، تو معاف توبہ کر لے. دیکھ تیری روح تیرے گھٹنوں میں آ گئی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ تیرے پیٹ تک تیری روح نکلنے والی، توبہ کر لے. یہ اللہ غفور الرحیم ہے.
اور شیطان چیخ مارتا ہے کہ آج اللہ اس کو معاف کر دیا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایمان، خوف اور امید کے درمیان میں امید بھی رکھیے اللہ سے اور اللہ کا خوف بھی کرتے رہیے۔ حدیث شریف میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص گناہگار گناہوں کی وجہ سے وصیت کرتا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے اللہ کا ڈر ہے میرے جسم کو جلا دینا، اور اس کی وصیت کے مطابق یہ ہو جاتا۔ علماء کرام نے یہ کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھا، خیر وہ ہو گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے تمام جسم کے اعضاء کو جمع کرو، اور پھر اللہ سے پوچھتا ہے تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتا اللہ تیرا ڈر تھا، اللہ میں کیسا تیرے سامنے ٹھہرتا اتنے گناہ کرنے کے بعد؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تو مجھ سے ڈرا، میں تیرے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ فیصلے والی رات ہے، اس رات کے ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے مت دیجئے۔ نوجوانوں، تم مسلمانوں کے مستقبل ہو، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم رات بھر موٹر سائیکل پر راؤنڈ مارتے رہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم سیٹیاں مارو، تم رات بھر جاگو۔ ارے بھائی، 2 رکعت تو تم پڑھ سکتے نا، تم ایک سورہ یاسین کا سورہ تو پڑھ سکتے، سورہ رحمان پڑھ سکتے، تم درود شریف پڑھ سکتے۔ امام حسن سے کسی نے آ کر پوچھا آج کی رات کے بارے میں، بولو نواسے رسول، آج کی رات آپ کیا کرتے ہیں؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں، ایک حصے میں اپنے نانا جان پر درود و سلام پڑھتا ہوں، ایک حصے میں استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک حصے میں رات کی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ تو میرے نوجوانوں، تم قوم کا مستقبل ہو، یقیناً تم زندگی میں بہت چیز کرنا ہے، مگر یہ آج کی رات امپورٹنٹ رات ہے۔ کم سے کم آج کی رات تو تم اپنے گھر میں جاؤ، اپنے اماں کے باپ کے پیر پکڑ لو، اپنے بھائی بہن ناراض ہیں تو دل ملا لو ان سے جا کر، توبہ کرو۔ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلی آسمان سے ندا دے رہا ہے، کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی مجھ سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آج کی رات دعا کریں ان معصوم فلسطینیوں کے لیے۔ میرے بھائی، 30,000 فلسطینی شہید ہو چکے، 20 لاکھ کی آبادی میں 14 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو لوگ جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا وہ گونگے بن کر بیٹھے ہیں۔ اس 30,000 میں 16,000 معصوم بچے مر گئے، ان 30,000 تو شہید ہو گئے، 8,000 بلڈنگوں میں بلڈنگیں گر گئیں اس اسرائیلی ظالم حکومت کی وجہ سے، تو ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں وہاں پر۔ بچے جاتے ہیں، ویڈیو آتے ہیں کہ 8-9 سال کی بچی جس زمین پر، بلڈنگ پر، اس کی ماں کی لاش اس بلڈنگ میں اس زمین کے اوپر لیٹ کر کہہ رہی ہے کہ امی باہر آؤ، امی باہر آؤ۔ سوچو ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کوئی ان کا مدد کرنے تیار نہیں۔ 30,000 فلسطینی شہید ہو گئے یہ ظالم اسرائیلی حکومت کے ظلم کی وجہ سے۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ سرزمین حیدرآباد سے بھی وہ جو ہتھیار بھجائے گئے فیکٹری سے اسرائیل کو استعمال کرنے کے لیے، یہاں پر ایک فیکٹری ہے وہاں سے گئے، کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں ہے۔ 20 لاکھ کی آبادی میں 14 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب یہ ظالم اسرائیل رافع میں اسرائیلیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار تو ان کی مدد فرما دے، ان معصوم فلسطینیوں کی مدد فرما دے۔ اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ممالک کے سربراہ ہیں، جو اپنے عیش و آرام کی زندگیاں گزار رہے ہیں، ارے میرے نبی کا صدقہ ہے کہ تمہاری زمین میں تیل نکلا، کیونکہ میرے آقا اس زمین پر اپنا قدم رکھے۔ اگر تمہاری زمین میں دولت ہے تو کس کا صدقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 30,000 فلسطینی مارے گئے، 16,000 بچے مر گئے، اس میں 20 لاکھ کی آبادی میں 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔
मगर कौन फलस्तीनियों की आवाज उठा रहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? साउथ अफ्रीका, ब्राजील, नॉर्वे और इजरायली हुकूमत के जुल्म को बयान कर रहे हैं। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं उम्मीद कर रहा था कि भारत भी आगे बढ़ेगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारी तारीख रही, इस मुल्क की एक अजीम तारीख रही कि हमने हमेशा कॉलोनिज्म के खिलाफ जिद्दोजहद की। हमने साउथ अफ्रीका का हमेशा साथ दिया। अमेरिका नेल्सन मंडेला को दहशतगर्द लिस्ट में 2006 तक या 8 तक नेल्सन मंडेला का नाम था अमेरिका की टेररिस्ट लिस्ट में, मगर हमने 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया था। मेरे भाई, इस मुल्क की तारीख रही है, मगर मैं शुक्रिया अदा करता हूं ममालिक का, और हम अपने ही मुल्क के जिम्मेदारों से, सरबराहों से, हुकूमत करने वालों से कह रहे हैं कि साथ दो फलस्तीनियों का। ये इंसानियत का साथ देने के बराबर है। जुल्म इजराइल कर रहा है, फलस्तीनी नहीं कर रहे। 30,000 लोग मारे गए मेरे भाई। खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है उनके पास। और इजराइल क्या कर रहा है? गाजा में जो समंदर है, उस समंदर के नीचे गैस है, तो इजराइल वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि गाजा में उस समंदर से गैस निकाला जाए, और इसीलिए मार रहे हैं ताकि उनको मिस्र के सेनाई सहरा में ढकल दिया जाए। और हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर इंशाअल्लाह तआला इन फलस्तीनियों की मदद करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई मस्जिद अक्सा को आबाद रख रहे हैं तो फलस्तीनी आबाद रख रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस को कोई आबाद रख रहे हैं तो फलस्तीनी आबाद रख रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मिराज पर गए थे। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अंबिया और रसूलों की नमाज में इमामत की। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया था कि सुबह क़यामत तक मेरी उम्मत में ग्रोह रहेगा जो हमेशा बातिल से लड़ता रहेगा। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां पर अल्लाह के बेइंतहा चाहने वाले खुतुबुल वक्त रहेंगे। अल्लाह के वलिया रहने की जगह है वहां पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जरूर इन फलस्तीनियों के लिए हमको दुआ करना है। हम अपने वतन अजीज के लिए दुआ करें कि जो यहां पर एक जुल्म का माहौल पैदा किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह उन जालिमों के हाथों से अल्लाह इख्तिदार को छीन ले। जो लोग हमारी मस्जिदों को हमसे छीनना चाह रहे, अल्लाह तो उनसे इख्तिदार को छीन ले। जो अल्लाह हमारी मस्जिदों को वीरान करना चाह रहे, अल्लाह तो उनके महलात को वीरान कर दे। जो लोग मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इस मुल्क के मुसलमानों को उरूज दे और हक को कामयाब करे। मेरे भाई, ये फैसले वाली रात है, और पूरे आजिजी और इनके सारी के साथ अल्लाह से दुआ करना, पूरी रग़बत के साथ अल्लाह से दुआ करना। जिस तरह एक छोटा बच्चा, आपकी औलाद आपसे जिद करता है कि अम्मा मेरे को ये दिला दे, अम्मा मुझे दे दे। बेटा बाप से कहता है कि अब्बा मेरे को ये चीज चाहिए, तो अल्लाह से इस तरह से भीख मांगना है। अल्लाह की रहमत आज जोश में, अल्लाह जरूर मदद करेगा, मगर याद रखो कभी नाउम्मीद मत हो, कभी नाउम्मीद मत हो। हलाकू ने भी समझा था कि दरियाए दजल्ला को मुसलमानों के खून से लाल कर देंगे तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। इस्लाम खत्म नहीं हुआ, हलाकू खत्म हो गया। लोग समझे थे कि हमको खत्म कर देंगे, नहीं होगा। अपने ईमान को मजबूत रखिए, मायूसी को करीब आने मत दीजिए। और कुरान में अल्लाह फरमा रहा, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। और जब आपके दिलो दिमाग में बात पैदा होती, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। दिल्ली में मेहरौली में 600 बरस की मस्जिद को शहीद कर दिया गया।
قبرستان کو شہید کر دیا گیا، اس بے دردی سے قبرستان کو شہید کر دیا گیا کہ قبروں سے کفن نکل کر آ گئے، ہڈیاں نکل کر آ گئیں۔ مگر میرے بھائی یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے گا۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے یاد رکھو کہ اونٹ کی اجڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ڈالی جاتی تھی، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، جن کے لیے زمین و آسمان کو بنایا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اور حوصلے کیسے بلند ہوتے؟ کسی مقرری کی تقریر سے نہیں، اللہ پہ ٹوٹ بھروسہ رکھنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی وجہ سے، اور ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو، ہم اللہ کا شکر جتنا بھی کرے کم ہے، اللہ نے ہم کو سانس لینے کا موقع دیا۔ دنیا میں ہم اور آپ کب تک ہے کسی کو نہیں معلوم، ایک نہ ایک دن تو جانے والے ہیں۔ جو یہاں پر آئے گا جائے گا میرے بھائی۔ نہ فرعون کا اقتدار اس کو زندگی بھر زندہ رکھ سکا، نہ نمرود کا اقتدار اس کو زندگی بھر زندہ رکھ سکا، بلکہ نمرود اتنا بڑا ظالم تھا کہ اللہ نے اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو اس کے دماغ میں داخل کر دیا، اور وہ اسی بیماری کے ساتھ کئی سو سال حکومت کرتا رہا۔ اور نمرود کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو کوئی نمرود سے ملنے آتا تو اس سے کہا جاتا، بادشاہ سلامت کے سر پر تم کو ایک بحری مارنا ہے۔ بالکل تھا یہ۔ اور جیسا کوئی ملنے آتا بادشاہ نمرود تو بولتا، مار میرے سر پہ، کان بحری ہے۔ جب سر پہ مار پڑتی تو وہ تھوڑا اس کو راحت ملتی تھی۔ تو وقت کے نمرود سے بھی یہ حال ہوگا انشاءاللہ تعالی، وقت کے فرعون سے بھی یہ حال ہوگا، یاد رکھو انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہماری صفوں میں یہ بی جے پی آر ایس ایس ان لوگوں کو تیار کر رہی ہے، نہیں سی ڈبل اے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے تمہارے کو سی ڈبل اے کی سی نہیں آتی، تمہارے کو سی ڈبل اے کا فل فارم نہیں معلوم، تم کو این آر سی این پی آر نہیں معلوم، نہیں مسجد پہ بات چیت ہوں گی، کیوں؟ مسجد تمہاری بات کی جائیداد ہے۔ تم کو شریعت نہیں معلوم، تم کو کچھ نہیں معلوم، اور بی جے پی ایسے لوگوں کو تیار کر رہی جن کو نہ شریعت سے کوئی واسطہ، جن کو نہ قرآن اور سنت سے کوئی واسطہ، نہ سمجھ ان کو، نہیں کچھ نہیں ہوتا، مسجد پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ ارے اپنا گھر کا سودا تم کر لو، مگر یہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مسجد کھو دیا، اب اور کوئی مسجد نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اپنی بات کرو، اللہ کے گھر کی بات کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ تم اپنا ایمان بیچنا چاہتے ہو، بیچو تم، مگر اللہ کا گھر ہے یہ۔ تم کو کوئی حق نہیں دیا کہ کوئی کسی مسجد کے بارے میں بات کر سکے، اور ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کو آباد رکھیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھو؟ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تم اللہ پر یقین کرتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے، تم آخرت پر یقین کرنے والے ہو، اور تم کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، تو مسجدوں کو آباد رکھو۔ میرے بھائی مسجدوں کو آباد رکھیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے مخالفین مجلس یہ کہتے ہیں کہ اسد الدین جذبات میں لانے کے لیے کہہ رہا ہے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میرے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں، اور دیکھتے جا رہے آپ ایک کے بعد ایک کیسے کیسی باتیں کی جا رہی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسجدوں کو آباد رکھیے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں بیٹھو نوجوانوں، وہ نیک آدمی جس کو دیکھ کر تم کو اللہ یاد آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھ کر تم کو اللہ یاد آ جائے، اس کی صحبت میں بیٹھو۔ جس کو شریعت مانو اس کے پاس بیٹھو، پیروں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھو، اور اللہ سے دعا کرو، اللہ
یہ رشتے کو مضبوط کر دے. اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ سب کی مغفرت فرمائے. یہ بہت بڑی رات ہے, فیصلوں والی رات ہے. نہیں معلوم کہ آئندہ سال تک ہم میں سے کتنے لوگ زندہ رہیں گے, نہیں رہیں گے. مگر اگر نہیں رہنے کا فیصلہ اللہ نے کر لیا تو اللہ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پہ کرا. بس اللہ تو ہم کو پیدا کیا, تو ہی ہم کو دنیا میں لایا, اور تو ہی ہم کو اٹھائے گا, اور تو پھر ہم کو اٹھائے گا. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرا دے. بس جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے اللہ کلمہ ادا کرا دے. اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے. اللہ جب ہم کو خبروں میں لے کر جائے گا تو اللہ ہم کو عذاب خبر سے بچا لے. اللہ جب سوالات ہوں گے اللہ ان سوالات کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جب وہ چہرہ دکھایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم تمام کہیں گے کہ ہمارے آقا ہیں. یا اللہ یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا دی. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کرے, اللہ میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو معاف کر دے. جبریل امی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کی 1/3 امت کو اللہ معاف کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا میں یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. جبریل امی پھر آ کر کہتے ہیں کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کی آدھی امت کو اللہ معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ میری امت کو معاف کر دے. جبریل امی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو دعائے شفا دے گا, اللہ آپ کی پوری امت کو معاف کر دے گا. مگر یاد رکھو علماء کرام نے لکھا کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب میں بھی جانا پڑے گا. تو یہ اللہ کی شان ہے. اللہ غفور رحیم ہے, اللہ ستار ہے, اللہ لطیف ہے. اللہ لطیف ہے میرے بھائی, یا لطیف ہے اللہ. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اپنے ایمان کو مضبوط رکھو, ہمت کو کمزور ہونے مت دو. ظالم ظلم ہی کر سکتا, ظالم سے تم امید مت رکھو, اللہ سے رکھو. اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. کیسے؟ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کرو. وہ کیسے ہوگا؟ علماؤں کی محفل میں بیٹھو, اہل اللہ کے خدموں کے پاس بیٹھو, ان سے علم سیکھو. ہاں یہ جادوگروں کے بارے میں بولا تو کوئی یہ سمجھیں گے. میرے بھائی حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ محدث دکن کا واقعہ, کیونکہ لوگ آج کل میرے بہت چاہنے والے ہو گئے نا, ایسا بولے دیکھو ان کو بول دیے. حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کے پاس ایک سرزمین حیدرآباد کے بہت بڑے عالم دین گئے, ان کا نام نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. جا کر بولے کہ حضرت بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے, پیسے نہیں ہے, کھانا نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ صاحب قبلہ نے کہا پرانا پل کے پاس ایک ہوٹل ہے, پرانے پل کے پاس ایک ہوٹل ہے, وہاں پر ایک عورت آتی روز صبح چائے پینے, بسکٹ کھانے, تم اس کا پیسے دے دو بس. بولے ہاں اتنے پیسے تو ہے میرے پاس. محدث سے رکھن تو بولے جاؤ. وہ صبح میں عالم دین گئے, وہ عورت ہوٹل میں آئی, یہ کیا کیے, اس کے چائے اور اس کا جو بھی بسکٹ تھا کھانا کھائے اس کے پیسے دے دیے. اور جب عورت وہ خاتون نیک بخت خاتون گئی اور جا کر پیسے دینے کہا تو کاؤنٹر پہ جو صاحب تھے بولے سیٹ صاحب بولے نہیں نہیں یہ صاحب دے دیے. تو عورت ان سے پوچھی میرا راز کس نے فاش کیا بتاؤ. تو نے کہا کہ عبداللہ شاہ صاحب نے کہا میں مشکل میں ہوں, پریشانی میں ہوں. تو اس عورت نے دعا کی اللہ تیری مشکل کو آسان کر دے. اس کے بعد اس عالم دین نے لکھا کہ میرے گھر میں اللہ نے اتنا آرام, اتنی نعمتیں نازل کی کہ میں کبھی سوچتا بھی نہیں تھا. ایسے لوگوں کے پاس جائیے, یہ کاروباری کمرشل لوگوں سے دور رہیے. اگر آپ کے بہت پیسے ہیں نا تو آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ, بچیوں کی شادی کرو, بیماروں کی مدد کرو, بچے اسکول میں پڑھنا چاہ رہے ان کے ماں باپ ان کی فیس کا انتظام کرو. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی.
یہ کوئی شارٹ کٹ رستہ نہیں ہے، ان کنے چلے گئے ان کنے چلے گئے، یہ پورے بیٹھے ہوئے. آج کل تو ایک ایک بڑے بوڑا لگا کے بیٹھے ہوئے آج کل. بہرحال خیر، اللہ میرا جواب تو میں دوں گا، کوئی آ کے دینے والا نہیں ہے. میں تو آج یہ بھی کہوں گا کہ جو میری مخالفت کرتے میرے دل میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. میرا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ جس مقام پہ مجھے رکھا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین مضبوط ہو. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں میری جماعت کا نمائندہ ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، رکن بلدیہ ہو. اگر یہ گناہ ہے تمہاری نظر میں تو یاد رکھو میں زندگی بھر یہ کام کرتا رہوں گا. یہ اللہ نے مجھے اس چیز سے نوازا ہے. جب تک اللہ مجھے صحت سے رکھے گا، میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں تم تیار رہو. میں کسی مائکا لال سے نہ کبھی ڈرا ہوں نہ کبھی ڈروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ نے مجھے ان چیزوں سے نوازا ہے. ارے تمہارے یہ جو مخالفین ہیں ان سے پوچھو، کبھی پارلیمنٹ میں بابری مسجد کا تم نام نہیں لے سکتے اور بولتے خاموش رہو. مسجد ہے، بہت کچھ بول سکتا ہوں مگر ادب کے دائرے میں رہ کر بولنا ہے. میں ان مخالفین کو اتنا ہی کہوں گا، میرے بھائی جو تم مجھے کہہ رہے ہو نا خاموش بیٹھو، اپنے ابا سے پوچھو، اگر وہ خاموش رہتے تو تمہاری اماں سے نکاح بھی نہیں ہوتا تھا. دلہن خاموش بیٹھی تو بولتے خاموشی رضامندی ہے، مگر قاضی صاحب کے سامنے دلہے کو بولنا پڑتا. قبول ہے بولنا پڑتا نا. جتنے شادی شدہ ہے بولے نہیں بولے بولے نا. انہوں بولتے میں خاموش بیٹھوں. ارے بھائی میں سیاست کا دولہا تھا، ہے اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اب خاموش نہیں بیٹھ سکتے. یہ سب دیکھنے کے بعد کیا خاموش بیٹھیں گے؟ کیا ملا تمہاری سیاست سے بتاؤ میرے کو. 50 سال کی تمہاری سیاست برباد کر دی ہم لوگوں کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں آؤ بتاؤ میرے سامنے بیٹھ کر، چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ تم نے کیا حاصل کیا. بتاؤ تم نے صرف مجھے استعمال کیا. تم تخت نشین ہو گئے، ہمارا گھر ویران ہو گیا. تم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے، ہمارے گھر کو جلا دیا گیا. تمہارے وزراء بن گئے، ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی گئیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو جدوجہد کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. اب اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے. اب آپ دیکھیے آسام میں قانون بنا دیے وہاں پر بی جے پی والے. کیا قانون بنائے کہ مسلمانوں کی شادی کا جو ایکٹ ہے 90 سال پرانا قانون نکال دیے. اور کیا بول رہے بی جے پی والے کہ ہماری شادی ہونا اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت. خطبہ کون پڑھے گا پھر نکاح میں؟ اور پھر مہر کون دے گا دلہن کو؟ یعنی اب آسام میں اگر مسلمان شادی کریں گے قانون کے لحاظ سے تو نہ قاضی صاحب رہیں گے خطبہ کے لیے، نہ دلہن کو مہر ملے گا. تو پھر یہ تو اسلام کا بہت بڑا رکن ہے یہ مہر دینا دلہن کو. وہاں پر بی جے پی حکومت نے یہ وہ قانون کو بند کر دیا اور کہا کہ اسپیشل میرج ایکٹ میں آپ کو رجسٹریشن کرنا پڑے گا. اچھا اسپیشل میرج ایکٹ میں اس میں جو اگر اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی ہوتی تو جائیداد کا بٹوارا پرسنل لا کے تحت نہیں ہوگا مسلمانوں کا. ہم سے شریعت کو چھیننا چاہتے ہیں. مہر تو غائب ہو گیا تو مہر معجل دینا پڑتا. اگر فوراً دے رہے تو دے دو یہ دیے، بعد میں دے رہے تو وہ بھی لکھنا پڑتا. غائب ہو گیا، نکال دیا بی جے پی نے وہاں پر. تو مسلم مہیلاؤں سے بڑی محبت متروں کو، وزیر اعظم کو. میری بہن ہے، ارے پھر بہن کو مہر نہیں ملنا. آسام کی حکومت نے قانون پاس کیا اور آسام میں 51% مسلمان 51% مسلمان ٹاپ کے 20% غریبوں میں آتے. 51% مسلمان. اور غیر مسلم کتنے آتے؟ 1/3 خالی. اور غریبی کی وجہ سے شادی ہوتی. اور پھر گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بولتا ہے کہ 12 لاکھ
12 लाख बच्चों की शादी हुई, कितने मुसलमान हैं उसमें? सिर्फ 11% हैं। 84% तो गैर मुस्लिम है। और आप बोल रहे नहीं हम ऐसा करना चाह रहे। इस पर कोई नहीं बोलेगा, कोई सेकुलर पार्टी नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? उनका वोट नहीं मिलता। अरे सच्चाई तो बोलो तुम लोग। और फिर आसाम में, पूरे मुल्क में अगर किसी के मां के पेट में बेटी है तो अंग्रेजी का लफ्ज है फीटसाइड और इन्फेंटिसाइड की वजह से 1000 बच्चे पैदा होते तो 923 बच्चियां पैदा होती हैं। तो 2036 में सबसे ज्यादा मर्द रहेंगे, औरतें नहीं रहेंगे आसाम में। और 2019 से आसाम में बच्चियों की पैदाइश कम हो गई। तो अच्छा, और एक चीज, भारत के कानून के लिहाज से अगर कोई चाइल्ड मैरिज होती है तो शादी वॉइड नहीं होती। अंग्रेजी का वर्ड है वॉइड, यानी शादी नहीं, वॉइडेबल है। यानी वो बच्ची अगर बड़े होके बोले नहीं मैं शादी में नहीं, शादी हो रही थी हो, अभी वहां के बोल रहे मैं ऐसा कर दूंगा। अरे महर का क्या होगा, शादी का क्या होगा? मगर नहीं, पूरा हम ट्राइबल को नहीं लाएंगे इसमें। हिंदू मैरिज एक्ट का एक्सेप्शन दे देंगे, हिंदू एडॉप्शन एक्ट का एक्सेप्शन दे देंगे। किस पे लागू होगा? खाली मुसलमानों पर। माने हिंदू मैरिज एक्ट में पूरे एक्सेप्शन, क्योंकि कस्टम के नाम पर एक्सेप्शन, एडॉप्शन में कस्टम के नाम पर एक्सेप्शन। हमारा शरीयत से हमको छीनने की कोशिशें की जा रही। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस दीन पर फख्र से चलते और फख्र से चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दीन हमारा है। कोई बहुत कर लिए, रशिया कर लिया, रशिया कम्युनिज्म था, मदरसे बंद कर दिए तो तहखानों में बच्चों को बिठाकर हुफ्फाज बनते थे। ना स्टालिन का रशिया दीन इस्लाम को खत्म कर सका, ना चंगेज खान हलाकू ने इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है? इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। यह मुल्क ऐसा है जहां पर एक जबान नहीं हजारों जबानें बोली जाती। यह मुल्क ऐसा है जहां पर एक तहजीब नहीं हजारों तहजीब है। मगर बीजेपी इस मुल्क में एक ही तहजीब, एक ही मजहब, एक ही जबान को लागू करना चाहती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होगा। हम अपने दीन पर हमको और पहले से ज्यादा साबित कदम रहने की जरूरत है। रात की रात अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह हमको दीन इस्लाम पर साबित कदम रख दे। अल्लाह हमको शरीयत का पाबंद बना दे, कुरान और सुन्नत का पाबंद बना दे। अल्लाह हमारी नस्लों में सुबह क़यामत तक इस मुल्क में अल्लाह इस्लाम को आबाद रखे और हम सबको इस्लाम की तालीमात पर, कुरान और सुन्नत और शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, आज की रात सजदा करो। ये जलसा हो गया, तुमने इस दीवाने की गुफ्तगू सुन ली, मगर घर को जाओ, नमाज पढ़ो, कुरान खोलो, अपनी माँ के पास बैठो। अपनी बीवी से अगर तुमने जुल्म किया है या कुछ बोला तो बीवी को सारी बोलो, कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी कभी कभी बोल देता हूं, बोलना पड़ता मेरे भाई। कोई मर्दा, जिसमें बार बार कह रहा हूं, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। याद रखो, किसी का दिल मत तोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो। याद रखो, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, इन सब को साथ लेकर चलने की जरूरत है। अगर हम ये मामला करेंगे तो ये जो फिस्ताई ताकतें हैं, ये जो शैतानी ताकतें हैं, ये जो शैतानी ताकतें हैं जो हमारे किले को मिसमार करना चाहती, हम इनको रोक पाएंगे। अगर हम कमजोर रहेंगे, खुदा ना खास्ता ये लोग हमारे इस किले को कमजोर ना कर सके। अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।